السلام علیکم جی. میاں نواز شریف صاحب اس وقت لندن کے اندر جو ہے وہ مشاورت میں مصروف ہیں اور فون بھی وہ بہت سارے کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ جو میں سمجھا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, وہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے مشورہ بہت زیادہ کرتے ہیں. ایک واقعہ تو مجھے یاد بھی ہے کہ جب بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر دیا تھا اور پاکستان ابھی کرنے کے پروسیس میں تھا, تو اس وقت میاں نواز شریف جو تھے وہ انہوں نے یہ ایک اجلاس بلایا ایڈیٹروں کا اور انہیں پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے. تو وہاں پہ مجید نظامی مرحوم موجود تھے. انہوں نے کہا تھا میاں صاحب دھماکہ کر دیں ورنہ قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی. وہ والا مشہور و معروف فقرہ جو آیا تھا, وہ پتہ چلے گا کہ بعد وچ وہ نوائے وقت کے سب ایڈیٹر نے وہ فقرہ گھڑا تھا. مجید نظامی صاحب اس طرح کی بات جو ہے وہ جابر سلطان کے سامنے کبھی بھی نہیں کہا کرتے, لیکن بہرحال اب وہ اللہ کے پاس ہیں تو ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن نوائے وقت میں کام کرنے والے لوگوں کا یہ اصرار تھا کہ یہ فقرہ انہوں نے گھڑا تھا وہاں پہ بیٹھ کے. تو انہوں نے کہا اچھا, لیکن اسی تھاٹ پروسیس کے اندر جو میاں نواز شریف کا تھا, ایک دن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر سے نکل کے جانے لگے تو وہ جو ان کا ڈرائیور جو تھا جو گیٹ کھول کے کھڑا تھا وہ اس کے پاس ایسے کھڑے ہو گئے اور اس کا نام لے کے میرا خیال غلام رسول نہ تھا. ہاں یار غلام رسول تو دس دھماکہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو اچھا اب اس میں دو ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف جڑے نے نا وہ جیسے کہنا چاہیے اپنا لاڈلے بن جاتے ہیں, تو وہ پوچھتے ہیں بار بار اچھا پھر ایسے کیا جائے, ہیں کیا جائے کہ نہ کیا جائے. وہ کام کے بارے میں جو بھی کام کا وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ وہ ہر سکول آف تھاٹ سے یا ہر بندہ جو ان کے انٹریکشن میں آتا ہے اس کو اس فیصلے کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. کل کو وہ تاریخ کے چوراہے میں کھڑا ہو کے کہہ سکے ہاں میاں نے میرے کو پوچھا سی بھرا تواڈے نے کہا سی میاں صاحب دھماکہ کرتے ہو, پھر میاں نے دھماکہ بٹن نپ دیتا سی دھماکہ کر دیتا سی. ٹھیک ہے. ہمارے دوست مرحوم رفیق الزما غوری صاحب, جن کو آپ رفیق غوری کے نام سے جانتے ہیں, کالم لکھا کرتے تھے نوائے وقت کے اندر, تو ہمارے مینٹور رہے ہیں اس دور کے اندر. میں جس دور میں دھماکے ہوئے تھے اس دور کے اندر تو ہم اکٹھے ہی ہوتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میاں صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا یہ خیال تھا, میرا خیال نہیں ہے لیکن میں ان کا خیال آپ تک پہنچا رہا ہوں. انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب ایک فیصلہ کر لیتے ہیں, پہلے وہ خود فیصلہ کرتے ہیں سوچ سمجھ کے, جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اس فیصلے کے لیے سپورٹر ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں. تو بنیادی طور پہ میاں نواز شریف دھماکے کا فیصلہ تو کر چکے ہوئے ہیں لیکن یہ وہ سپورٹرز ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے. خیر اس کے بعد وہ دھماکہ ہوا بھی, بھارت کے مقابلے میں ایک دھماکہ زیادہ بھی کیا گیا لیکن وہ ایک تاریخ کا حصہ ہو گیا. مجھے یوں لگتا ہے کہ اب نواز شریف اسی فیصلہ سازی کے عمل سے لندن سے گزر رہے ہیں. وہ مختلف لوگوں کو فون کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ مجھے آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. مطلب کہ ایک پارٹی ہمیں بھی ٹکر گئی جس سے ہمیں پتہ چلا کہ جی فون کر رہے ہیں وہ مختلف لوگوں کو. تو میں نے تو وہی کہا جو میں نے اپنے ویلاگ کے کہا تھا. میں نے کہا کہ عدلیہ سے نواز شریف کو کوئی ریلیف ملنا نہیں ہے اور آ کے جیل میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ وہ لندن بیٹھیں اور ویڈیو کے ذریعے خطابات کریں, کیونکہ جو عمران خان ہیں وہ بھی ویڈیو کے ذریعے خطابات کر رہے ہوں گے. تو نواز شریف صاحب بھی ویڈیوز کے ذریعے خطابات کریں. ہر جلسے کو جس سے مریم خطاب کرے اس کو نواز شریف صاحب بھی کریں. ویسے بھی نواز شریف صاحب کی صحت نے یہ اجازت نہیں دینی. اگر فرض کرے if everything is going well, ہر چیز ٹھیک جاتی ہے, میاں صاحب واپس آتے ہیں, عدالتیں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتی ہیں, 2 دن کے اندر ان کی بیل ہو جاتی ہے, وہ جیل سے جناب جلوس کی شکل کے اندر باہر آتے ہیں اور جناب پورے پنجاب میں جلسوں پھر جاتے ہیں اور جلسوں سے خطابات کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو کیا میاں نواز شریف کی صحت اس عمر کی اجازت دے گی؟ نمبر 1. نمبر 2, اس اب جلسے میں جانا, وہاں پہ خطاب کرنا, کیا اس عمل کے جو ہیکٹک ہوگا, جو تھکن ہوگی, جو فزیکل ایگزرشن ہوگی, کیا ان کی جسم جو ہے وہ اس فزیکل ایگزرشن کو لے پائے گا؟ کیا اس طرح سے وہ اپنی جان داؤ پہ نہیں لگا دیں گے؟ اس لیے میری یہ رائے تھی. جب پارٹی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ ان کو تو واپس نہیں آنا چاہیے, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوں. مطلب اگر ہر چیز پازیٹیو چلی جاتی ہے تو پھر بھی ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہوگا. اور اس دوران
اگر جو ہے نواز شریف صاحب آخری دانہ ہی بچے ہیں نا سینئر پولیٹیشین کا جو کہ فزیکلی روم اراؤنڈ کر سکتے ہیں، اگر ان کا بھی بے نظیر بھٹو بنانے کی کوشش کی تو آپ کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 10-12 دن پاکستان بند کر لیں گے، اور آپ نے کیا کر لینا؟ بے نظیر بھٹو کا کیا کر لیا؟ ٹھیک ہے نا؟ دن دہاڑے اس کو سڑک کے اوپر شہزادی کو گولی مار دی گئی، تو پیپلز پارٹی نے کیا کر لیا یا اس قوم نے کیا کر لیا جن قوتوں نے ان کو مروایا تھا؟ تو اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جاتا جو کہ عین ممکن ہے، وہ تمام قوتیں اس وقت پوری شد و مد کے ساتھ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور ان کے پاس صلاحیت اس سے بہت بڑھ چکی ہوئی ہے۔ آپ نے اگر گزشتہ دنوں پشاور میں پولیس اسٹیشن کے اوپر حملے کی خبر پڑھی ہو تو اس میں لیزر گنز استعمال ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے یہ اسلحہ امریکیوں سے چھینا گیا ہوا ہے، یہ امریکی فوجی جاتے ہوئے چرچ کے عوض بیچ گئے ہوں گے، وہاں پہ افیم کے عوض چرچ کے عوض بیچ گئے ہوں گے۔ تو اگر آپ وہ جو میرا مطلب ہے کہ اتنے جدید اسلحے کی موجودگی کے اندر آپ جو ہے میاں صاحب پبلک اپیرنس میں آئیں گے تو وہ تو اپنے آپ کو زیادہ خطرے میں ڈالیں گے نا۔ تو اگر وہ زیادہ خطرے میں ڈالیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے میری رائے میں آئی میں بھی رہوں میاں نواز شریف صاحب کو لندن میں بیٹھ کے مریم نواز شریف کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اور مریم نواز شریف کے بارے میں تو فیصلہ ہو ہی گیا ہے کہ وہ جنوری کے تیسرے ہفتے واپس تشریف لے آئیں گی، لیکن پھر بھی مریم نواز شریف صاحبہ صرف فرنٹ چہرہ ہیں۔ گاڑی کا جو منہ ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اگر انجن اس کے اندر کہاں کرنا شروع کر دے تو پھر وہ اے سی نہیں اٹھاتا اور سواریوں کو گرمی کے اندر سفر کرنا پڑ جاتا۔ ٹھیک ہے، تو وہ انجن بھی جو ان کے بیک اینڈ کے اوپر جو R&D کرنے والے لوگ ہوں یا بیک اینڈ سپورٹ فراہم کرنے والے لوگ ہوں وہ بھی پراپر ٹیم ہونی چاہیے، اور نواز شریف صاحب کو وہ ٹیم خود منتخب کر کے اسے اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اسے مریم کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ مریم صرف جلسے کرے، الٹا کے رکھ دے، اس کی وجہ کیا ہے بھلا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ عمران احمد خان نیازی کی جلسوں میں نہیں جانا، اس نے صرف گھر میں بیٹھ کے خطاب کرنا، اور وہ بھی اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ پنجاب کی اپنی مرضی کی نہیں آتی تو پھر تو کسی نکر میں لک کے خطاب کر رہا ہوگا نا کہ بس پھڑن والے آ گئے نے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں میرے پاکستانیوں وہ باہر نکلو، بس پہنچ گئے نے پھڑن والے، بس اس طرح کا خطاب ہی ہوگا نا۔ ایسی صورت کے اندر مریم نواز شریف میدان میں اترے گی، ٹھیک ہے، اور وہ جب للکارے گی تو اس کے لیول کا تو کوئی بندہ نہیں ہے نا ان کے پاس، ماں سوائے کہ یہ ڈا دے کچھ لوگوں کو کہ وہ گالاں کڈیں، ٹھیک ہے، وہ گالیاں نکالیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ مریم نواز شریف کو ہی کافی ہونا چاہیے اس الیکشن کمپین کے لیے۔ پھر کہہ رہا ہوں پرووائڈڈ کہ بیک اینڈ کا جو ڈیٹا اور کیلکولیشن اور پروسیسنگ ہے وہ نواز شریف صاحب خود کر رہے ہوں، ٹھیک، لیکن بھائی وہ ان کی پارٹی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے چلانی ہے۔ مطلب وہ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، میرے سے تو ان کا علم جو ہے وہ 1000 گنا سے بھی زیادہ بڑا ہوگا، چیزوں کا جو نالج ہے ان کو، اور وہ 2 دفعہ مطلب 1 دفعہ سمپل میجورٹی کے ساتھ، 2 دفعہ سمپل میجورٹی کے ساتھ اور 1 دفعہ 2/3 اکثریت کے ساتھ پاکستان میں وزیر اعظم بنے ہیں، تو ان کو ظاہر ہے مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا نا یار، آپ سے اور مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا۔ تو بہرحال جو خبریں نکل کے آئی ہیں اب تک ہم تک پہنچی ہیں، وہ خبر یہی سجیسٹ کرتی ہے کہ جناب میاں صاحب جو ہیں وہ مطلب کہ واپسی کا سفر جو ہے وہ شاید نہ باندھ سکیں، اب تک کی جو وہاں پہ صلاح و مشورہ ہوا ہے اس کے مطابق۔ آگے اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے اور میاں صاحب نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اگر وہ بٹ صاحب جو ہیں، کیا نام ہے، ناصر بٹ سے پوچھ لیا تو ناصر بٹ صاحب نے کہنا ہے کہ میاں صاحب تانوں جدا کرن تے دل تے نہیں کردا، لیکن پتھر تے دل رکھ کے تانوں جدا کرنا ہے، تسی جاؤ پاکستان۔ اگر ناصر بٹ نے اس طرح کا کوئی ڈائلاگ بول دیا تو پھر میرا مطلب ہے پھر میاں ہو سکتا واپس آنا پہ۔ بہرحال جو اب تک کی انفارمیشن ہے وہ تو میں نے آپ سے کر دیا ہے شیئر، جب مزید کچھ آیا تو ضرور لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔